بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم عزاداران سرکار رسالت مآب ماتم داران سرکار سبت حسن سبت اکبر شہزادہ سبز قبا حسن مجتبی آپ تمام حضرات حسب سابق آج 28 سفر کے اس اہم ترین اجتماع میں پاکستان کے گوشے گوشے سے ماشاءاللہ حاضر ہو کر اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ یہ تاحد نظر مومنین و مومنات کا موجیں مارتا ہوا سمندر، یہ تاحد نظر ماتم داران خانوادہ زہرا اس امر کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سجا ہوا دربار بغیر کسی وارث کے نہیں ہے، اس دربار کا کوئی وارث موجود ہے۔ لاوارث دربار الٹ جاتے ہیں، بڑی توجہ، لاوارث دربار الٹ جاتے ہیں، لاوارث تخت و تاج پلٹ جاتے ہیں، لاوارث حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، لاوارث سلطنتیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور لاوارث کہتے کسے ہیں؟ لاوارث اس بد نسل کو کہتے ہیں جو سورہ کوثر کی وارث کو لاوارث کہے۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہو جملے پر؟ توجہ، نہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، پوری طاقت سے، بہت باتیں کرنا ہے مجھے آپ سے، پوری طاقت سے مولا سلامت رکھے۔ لاوارث اس جملے کے پورے پس منظر میں آپ جائیں، پورا تاریخ کا پس منظر ہے اس ایک جملے میں۔ لاوارث اسے کہتے ہیں جو سورہ کوثر کی وارث کو، پھر سمجھیں یہ مومنات کے لیے بھی جملہ ہے، لاوارث اسے کہتے ہیں جو سورہ کوثر کی وارث کو لاوارث کہہ کر اپنے دربار سے محروم پلٹا دے۔
وہ خود لاوارث ہوتا ہے، اور اس کے لاوارث ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا دربار بھی الٹ گیا، اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اس کے لگائے ہوئے پودوں کی جڑیں بھی اکھڑ گئیں، وہ خود بھی زمین کا ایندھن بن گیا۔ لیکن جس فاطمہ کو لاوارث کہا گیا تھا، اس کے وارثوں کا دربار کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے۔ نعرہ حیدری، علی مولا، 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 زبان کے ساتھ دل بولو، علی نعرہ حیدری۔ سلامت رہا، مالا سلامت رکھے، اتنی بلند صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ نہیں ہے، ہمارا وارث ہے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ قیامت بہت توجہ، خدا کے فضل سے یہ ساری کائنات میں صرف ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے۔ قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی۔ بہت توجہ دوستو، پوری خدا کے فضل سے جیو، خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے۔ قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ توجہ ہے نا، ہمارا وارث موجود ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں، خدا چشم بد سے آپ کو محفوظ رکھے، ہم سب وارث والے ہیں، لاوارث نہیں ہے۔ توجہ ہے نا ادارہ محترم، لاوارث نہیں ہے۔ ہمارا وارث کوئی مفتی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی حاجی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی قاضی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی قاضی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی حاکم نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی حکمران نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی سلطان نہیں ہے، ہمارا وارث ابو سفیان نہیں ہے، ہمارا وارث مروان نہیں ہے، ہمارا وارث معاویہ نہیں ہے، ہمارا وارث یزید نہیں ہے، ہمارا وارث مروان بن الحکم نہیں ہے، ہمارا وارث ہشام بن مروان نہیں ہے، ہمارا وارث منصور توانخی نہیں ہے، ہمارا وارث ہارون عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث مامون عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث مہدی عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث ہادی عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث متوکل نہیں ہے، ہمارا وارث امین عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ علی 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 علی۔ ہمارا مولا آپ کو سلامت رکھے، ہمارا وارث زندہ ہے، ہمارا وارث کل بھی علی تھا۔ میں نے جملہ بے ربط نہیں کہا ہے، ہمارا وارث کل بھی علی تھا، ہمارا وارث آج بھی علی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ پہلا علی تھا، یہ آخری علی ہے۔ اور اگر دونوں علی میں مماثلت دیکھنا چاہتے ہو تو آسمانوں پہ جا کے نعرہ لگانا ہے، ہمارا وارث کل بھی علی تھا، ہمارا وارث آج بھی علی ہے۔ کل کا وارث پہلا علی تھا، آج کا وارث آخری علی ہے۔ پہلا علی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا تھا، کعبے سے ظہور کیا تھا، آخری علی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوگا، کعبے سے ہمارا وارث موجود ہے، ہمارا وارث کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ ہم لاوارث نہیں ہوا کرتے، اس لیے کہ ہم مرتے نہیں ہیں، بہت توجہ، ہم مرتے نہیں ہیں، ہم انتقال کرتے ہیں، اور انتقال کر جائیں تو وارث چھوڑ جاتے ہیں۔ کل بھی
محسن نقوی اسی اسٹیج پر موجود تھا، آج بھی یقین کی صورت میں یا علی یہ ریاست یہ شرانہ نعرہ ہے یہ وارث موجود ہوتا ہے، اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا، ابھی آپ نے دیکھا نا کہ وارث تھا تو وارث نے اپنی وراثت کا اور اپنے خون کی شرافت کا اعلان کیا نا کہ گولیوں کی زد پر محسن کو رکھنے والوں قیامت تک ترستے رہو گے، محسن مر نہیں سکے گا۔ توجہ ہے نا محسن آج بیٹا اٹھ بیٹا عقیل، اٹھ بیٹا عقیل۔ محسن کا کوئی خوبصورت سا مجھے 4 مصرے سنا، اس کے بعد میں تقریر کروں گا۔ ارے میرا بیٹا اٹھ، میرا بیٹا دیکھ محسن نقوی کے قاتلوں پہ لعنت۔ سنو 4 مصرے۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، سننا پھر نعرہ لگانا۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ میرا بیٹا وہ مرتے ہیں، محسن کہہ گیا تھا وہ مرتے ہیں، علی مولا وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ اور میرے بیٹے عقیل یہ بھی محسن ہی نے کبھی کہا تھا جب کوئی حادثہ ہوا تھا ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، جس علی دشمن کو فضا اور ہواؤں میں نگل لیا تھا، اس وقت محسن نے مجھے 4 محرم کو ٹیلی فون کر کے کراچی میں بتایا تھا، عرفان بھائی برجستہ شعر آیا ہے کہ علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا۔ نہ آپ میری ساری تقریر پہ داد نہ دیں، مجھے افسوس نہیں ہوگا، لیکن محسن نقوی کی اس شعر پر میں اپنی پوری تقریر بھائی جعفر علی میر کو مولا سلامت رکھے، ان کے والد مجید کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، درجات ان کے بھی بلند ہو گئے میر مدد علی کے، اور یہ نعرہ مجھے پہنچانا محسن نقوی تک ہے جو یہی موجود ہے، علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا، تمہاری شکل مرتے وقت پہچانی نہ جائے گی۔ نعرہ حیدری۔ پوری طاقت سے شیرانہ نعرہ آئے گا یہ، ہاں میرے جان، ایسے جی آخری آدمی نے دونوں ہاتھ بلند کر اتنی بلند سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، جملہ ذہن میں رہے۔ سورہ کوثر میرا عنوان گفتگو ہے، میں مسلسل 3 دن شب چیلون تک یہاں گفتگو کر کے گیا ہوں اور وعدہ کر کے گیا تھا کہ اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ 28 صفر کی اس تاریخی مجلس میں پورے ملک کا مجمع، سندھ سے، سرحد سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، کراچی سے، ہر جگہ سے اجان محترم جہاں مومنین اور مومنات بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، جعفر کے، میرے، محسن کے مشترکہ دوست، عزیز احباب سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پوری طاقت اور توانائی سے یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس کو عنوان سمجھ لیں، بنیاد سمجھ لیں، ریفرینڈم سمجھ لیں، میری قوم کا مینیفیسٹو سمجھ لیں، میری قوم کا دستور سمجھ لیں، میری قوم کا قانون سمجھ لیں، میری قوم کا آئین سمجھ لیں، میری قوم کا طرز عمل سمجھ لیں، میری قوم کا مزاج سمجھ لیں، میری قوم کے خون کی شرافت ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا پہلا بھی وارث تھا، ہمارا آخری بھی وارث ہے، پہلا بھی علی تھا۔
جملے پر غور کریں، پہلا بھی علی تھا، آخری بھی علی ہے، پہلا بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ بڑا عجیب جملہ ہے یہ، پہلا علی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ جہاں پیدائش ہے وہاں آلائش ہے۔ سمجھے جملے کو؟ جہاں پیدائش ہے وہاں آلائش ہے، جہاں آلائش ہے وہاں گندگی ہے، جہاں گندگی ہے وہاں رجس ہے، جہاں رجس ہے وہاں عبادت نہیں ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا ہے ذرا محترم، جہاں رجس ہے، آپ نے غور کیا، جہاں نجاست ہے رجس ہے وہاں عبادت نہیں ہے، وہاں عبادت ہے ہی نہیں۔ ٹکرے مارتے رہو جب رجس ہے تو عبادت کیسی، قیام کرتے رہو جب رجس ہے تو عبادت کیسی، مکے مدینے کے چکر لگاتے رہو جب رجس ہے تو عبادت کیسی، ریگستانوں میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہو جب نجاست ہے تو عبادت کیسی۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں نا کہ صاحب رجس کیسے ہے، غسل بھی کیا، پاک بھی ہوئے، وضو بھی کیا، قبلہ رخ بھی ہوئے، نیت بھی کی، سورہ حمد کی تلاوت بھی کی، قیام بھی کیا، قعود بھی کیا، سبحان ربی العظیم بھی کہا، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہا، قل هو اللہ بھی پڑھی، سب کچھ تو کیا، اس کے بعد بھی عبادت کیوں نہیں ہے؟ بھائی عبادت کے لیے نجاست کا دور ہونا ضروری ہے، جب تک نجاست دور نہیں ہوگی اس وقت تک عبادت نہیں ہوگی، عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ جسم کی طہارت کا نام پاکیزگی نہیں ہے، نفس کی طہارت کا نام پاکیزگی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آب زمزم جسم کو پاک کر سکتا ہے، نفس کو پاک نہیں کر سکتا، نفس کو پاک نہیں کر سکتا۔ آب زمزم سے بھی اگر کسی کافر اور مشرک کو آپ غسل دے کر لے آئیں گے وہ ناپاک رہے گا، وہ کافر رہے گا، وہ نجس رہے گا۔ تو میں قرآن سے پوچھوں پالنے والے پھر پاک کیسے ہوں گے؟ پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آیت اعلان کرے گی سورہ مبارک کے عذاب میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے مرکز طہارت اہل بیت کے اور فاطمہ کے دروازے کو بنایا ہے۔ بزم رسالت میں بیٹھنے والا ضروری نہیں ہے کہ پاک بھی ہو، لیکن در بطول پر جو آ گیا وہ سلمان بنتا ہے۔ پیمانہ دیکھے نا سائن، مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت توجہ پر۔ مرکز طہارت ہے در فاطمہ، بزم رسالت مرکز طہارت نہیں ہے۔ میں اتنا بڑا جملہ اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں تو کوئی ذمہ داری تو ہوگی نا میری۔ بھلی مولا سلامت رکھے، میرے مولا کا ذاکر سکھر سے آیا ہے، توجہ ہے نا۔ ایک جملے پر آپ غور فرمائے، میرا بیٹا ہے، محسن کا بھی بیٹا تھا، اس جملے پر ایک توجہ فرما رہے ہیں آپ اس جملے پر عزیزان محترم، کہ اگر اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں کہ طہارت در بطول پر ہے، بزم رسول میں نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ بزم، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ بزم رسالت میں بیٹھنے والا ضروری نہیں ہے کہ پاک بھی ہو۔ اگر بزم رسول میں بیٹھنے والا ہر شخص پاک ہے تو یہ سورہ منافقون کس کے لیے آیا؟ توجہ 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 جملے پر۔ اچھا، میں اس تاریخی مجمع میں چیلنج کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور اہلیان لاہور کی جتنی محبتیں آپ مجھ سے کرتے ہیں، ساری محبتوں کا تحفہ آپ کو لوٹا رہا ہوں اس اہم مجلس میں اپنے موضوع پر آنے کے لیے۔ میں یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ سارے قرآن پڑھنے والوں کو چیلنج کر کے یہ کہتا ہوں کہ اگر بزم رسالت میں بیٹھنے والا ہر شخص پاک ہے تو سورہ منافقون کس کے لیے آیا؟ اگر بزم رسالت میں بیٹھنے والا ہر شخص طاہر ہے، طیب ہے، تو پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
باليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. میرے حبیب یہ جو تیری بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں، توجہ کرنا دوستو ذرا سا آیت کے ترجمے پر. بڑے سکون سے آیت کا ترجمہ کروں گا تاکہ ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. میرے حبیب یہ جو لوگ تیری بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں تیری بزم میں، میرے حبیب یہ جو تیری بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، خبردار رہنا وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو دھوکے باز ہیں جو آ کر اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، قرآن ہے بھائی، قرآن. بڑی توجہ. اب ذرا سا اس جملے پر آپ توجہ اس تمہید پر، تاکہ میں سورہ کوثر کی اختتامی وضاحتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بارگاہ حسن میں بھی آتا ہوں، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی آتا ہوں. توجہ ہے نا اعزاز محترم؟ اس لیے کہ یہ شرف ہمیں کو حاصل ہے، ہمیں کو حاصل ہے. آج کائنات پاکستان میں سب سے بڑا دن ہے کہ کائنات کے رسول کی وفات کا دن بھی ہے، صدق اکبر کی شہادت کا دن بھی ہے. فیصلے آج ہی کر لو، کافر کون ہے، مسلمان کون ہے. یا ارے میں تو بہت بڑا ابھی آپ نے جملے کو میں سمجھا نہیں سکا، میں پھر اسے وضاحت کرتا ہوں. فیصلے آج کرو نا. یہ موسی دروازے کے تاریخی اجتماع کو دیکھ کر مولا شیعہ کے لاکھوں کی تعداد میں مومنین اور مومنات آئے ہیں. کس کے لیے؟ رسول کے لیے، حسن کے لیے. تو آج تو رسول کی وفات کا دن ہے، تو آج تو سب سے بڑا دن ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کے لیے. کرسی اقتدار کے لیے احتجاج بناتے ہو، کرسی اقتدار کے لیے دھرنا دے کر بیٹھتے ہو. ہم دھرنا دے کر نہیں بیٹھے، ہم صفے ماتم بچھا کر بیٹھے. نعرہ حیدری. یا علی یا علی. توجہ کریں جملے پر. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک ایک لفظ پر میں اہم ترین کچھ گزارشات انشاءاللہ مولا نے اگر چاہا اور مدد فرمائی اور آپ نے توجہ کی، کچھ خوبصورت باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جان محترم، آج کس کا دن ہے؟ وفات رسول کا. کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ رسول کا آنا زیادہ وجہ مسرت تھا یا اس نعمت کا ہم سے چھن جانا زیادہ وجہ غم ہے؟ دیکھیں میں روک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ سوال ہے صرف علمی سوال. کائنات کا رسول ہم سے رخصت ہوا ہے تو آج تو عالم اسلام کو سوگ منانا چاہیے تھا نا. اپنے چار گرتے پڑتے بے وضو مر جائیں. پتہ نہیں غور کر رہے ہو یا نہیں. پوری تاریخ الٹ دوں گا اسی جملے میں اگر غور فرمایا آپ نے. 1400 برس کی تاریخ کو آج 28 صفر کی 1417 ہجری کی تاریخ پر لا کر اگر منطبق نہ کیا تو اس منبر سے بھیکی نہیں مانگی. اپنے گرتے پڑتے سیاسی جلسوں میں دو چار مر جائیں تو ان کے لیے یوم احتجاج بھی مناتے ہو، یوم سوگ بھی مناتے ہو، قاضی جی دبلے بھی ہوتے ہیں. آج تو کائنات کا رسول گیا ہے. چلو حسن کی بات نہ مانو، حسن کی شہادت نہ مناؤ، اس لیے کہ حسن کی شہادت تم منا نہیں سکتے، اس لیے کہ حسن کا قاتل معاویہ ہے اور ظاہر ہے کہ تم نسل معاویہ ہو. تاریخ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے سنو. میں نے کہا تھا نا دوسرا شعر سناؤں گا 28. اب جو سمجھ جائے یہ دوسرا شعر وہ پھر گونجائے جو سال بھر تک گونجتے رہے یہ نعرے. علی کی
بادشاہی ہے. علی کی بادشاہی ہے. علی اسم الہی ہے. علی کی بادشاہی ہے. اگر میں یہ ثابت نہ کروں مجھے ممبر سے اترنے نہ دینا. اس مسئلے کو اگر ثابت نہ کروں قرآن کی آیت سے، نہیں ہے کسی کی بادشاہی کائنات میں. علی کی بادشاہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی اسم الہی ہے. ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات بھی بھیج دینا محمد آل محمد. جو ہے علی کی بادشاہی ہے. علی کی بادشاہی ہے. خدا کی قسم علی کی بادشاہی ہے. قرآن کی قسم علی کی بادشاہی ہے. مصطفیٰ کی قسم علی کی بادشاہی ہے. آسمان و زمین کے تقدس کی قسم علی کی بادشاہی ہے. اللہ ملک القدوس المبین کی قسم علی کی بادشاہی ہے. وحدہ لا شریک کی قسم علی کی بادشاہی ہے. توریت و زبور و انجیل کی قسم علی کی بادشاہی ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کی قسم علی کی بادشاہی ہے. علی کی بادشاہی ہے. دیکھنا چاہتے ہو ایک جھلک علی کی بادشاہی کی ایک جھلک بتا تو ہم بھی نہیں سکتے کائنات میں کہ کہاں تک ہے علی کی بادشاہی، لیکن ایک جھلک بتا دیتا ہوں. اب آپ پر چھوڑتا ہوں اس کے بعد کہ آپ اگلے برس کے اس وقت تک اس جملے کو یاد رکھیں گے. علی کی بادشاہی کیسے ہے؟ عزیزان محترم قرآن سے ثابت ہے. علی کی بادشاہی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یہ بچوں نے سوال کیا کہ صاحب ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تم شیعہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. میری جان انہیں کیا پتا کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. ہم اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس وقت دیتے ہیں کہ کم سے کم قرآن کی آیت تو نازل ہو. توجہ ہے نا؟ یا علی یا علی نعرہ حیدر. دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی سوال کا جواب. دیکھو تاریخی نعرہ. ہم سے سوال کرتے ہو کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کم از کم آیت نازل ہوتی ہے قرآن کی. ایسی بے خبر زکوٰۃ نہیں دیتے کہ رات کو سوئے صبح کو کٹ گئی. توجہ 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 توجہ. نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے نہ نیت. یا علی یا علی. ایسی بے خبر زکوٰۃ ہم نہیں دیتے کہ رات کو سوئے صبح کٹ گئی. نہ نیت نہ ارادہ. توجہ ہے. اور ایک جملہ کہہ دوں دوستو، زکوٰۃ نہیں، بہت توجہ بہت توجہ. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن حکومت کو نہ دینا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم کسی بھی ظالم کو زکوٰۃ نہیں دیتے. اور جب تک عادل حکومت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور یہ کوئی ہمارا پاکستان بننے کے بعد کا طریقہ نہیں ہے. ہم نے تو وفات رسول کے فوراً بعد خدا کے جملہ سنو گے، خدا کے لیے اس جملے پہ غور کر لو. ہم نے تو وفات پیغمبر کے فوراً بعد زکوٰۃ بند کر دی تھی، حکومت کو نہیں دی تھی. نہیں دی تھی زکوٰۃ. نہیں دیں گے تمہیں زکوٰۃ. جنہیں منکرین زکوٰۃ کہہ کر قتل کیا، 750 صحابہ کرام کو قتل کیا ہے 2.5 روپے کے عوض.
احترام صحابہ کا بل ہم سے منظور کرواتے ہو، 750 صحابہ کو قتل تم کرتے ہو۔ توجہ 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 توجہ، یا علی جملے پر غور فرمائے نا۔ کون سی دیکھیں پورے الحم سے لے کر والناس تک قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ واجب القتل ہے؟ بہت بڑا سوال کیا ہے سر، بہت بڑا سوال کیا ہے میں نے۔ And I know the meanings and background of this question. کیا اس کا پس منظر ہے؟ پورے قرآن مجید میں ایک آیت بتاؤ جس میں زکوٰۃ نہ دینے والا واجب القتل ہے، اور جب کوئی آیت موجود نہیں ہے تو یہ 750 صحابہ کرام کو جو قتل کیا، یہ اس کا خون کس کی گردن پر ہے؟ توجہ ہے نا؟ بے شرمو، تمہیں بھی حق ہے احترام صحابہ کے لشکر بنانے کا؟ تمہیں بھی حق ہے کہ تم سپاہ اور لشکر بناؤ؟ تم تو خود قاتل ہو صحابہ کرام کے۔ الحمدللہ پوری شیعہ تاریخ ہماری گواہ ہے، ہم نے کسی صحابی کو قتل نہیں کیا، کسی صحابی کو قتل نہیں کیا، کسی صحابی کو ہم نے قتل، بہت توجہ، ہم نے کسی صحابی کو قتل نہیں کیا، ہم نے تو صحابی کو اپنے سر کا تاج بنا کر سلمان کہا، ابو ذر کہا، قمر کہا، میثم کہا، مقداد کہا، حذیفہ، یا نعرہ حیدری۔ سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ آپ اس معیار پر ہیں تو مجھے پھر یہ جملہ، عزیزان محترم، آج کی تاریخ، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، بہرحال وہ ولی ہے، اللہ کی طرح ولی ہے وہ۔ جیو جیو کمر سبحان اللہ، نعرہ بھی ایسا ہی آنا چاہیے۔ علی مولا، 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 نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات ولی اللہ پر۔ اللہ کی طرح ولی ہے وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ میں نام نہیں لیتا، تم بتا دو۔ چلو وہ نہیں ہے اگر جسے میں مان رہا ہوں، تو پھر وہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی، اس کی نماز بھی قائم رہی، اس پر آیت بھی آئی، اسے ولایت بھی ملی؟ اگر وہ نہیں ہے جو میرا ہے تو جو تیرا ہے وہ بتا دے۔ یا ان جملوں کو سمجھے خدا کے لیے، یہ خوبصورت جملے ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں۔ پھر وہ کون ہے؟ اگر وہ میرا نہیں ہے تو پھر جو تیرا ہے اس کا نام بتا، میں تو اجازت دے رہا ہوں، مگر بتا کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے، نماز بھی قائم رہے، آیت بھی آئے، ولایت بھی ملے؟ توجہ۔ اور مجھے نہیں پتا، جیو سلامت رہو، جملے پر غور کر لینا، علی کی بادشاہی سمجھا رہا ہوں۔ میں نے نہیں کہا، نہ میں نے نام لیا ہے، تمہارے فلسفے کا امام محی الدین غزالی، پورا حوالہ دے رہا ہوں،
جملے پہ غور کرنا. ذرا سا یہ علمی مرحلہ ہے, تھوڑا سا آپ کو بیدار ہونا پڑے گا نتیجے کے لیے, چونکہ ثابت کریں گے قرآن سے علی کی بادشاہی کی حدود. امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو سائل در مسجد پر آیا تھا سوال کرنے, he was not a professional beggar. یہ کوئی پیشہ ور فقیر نہیں تھا. سچی بات کہہ دی, علی والے پیشہ ور ہوتے ہی نہیں ہیں. جو ہے نا, علی والے پیشہ ور فقیر نہیں ہوتے. آج اس دروازے پر, کل اس دروازے پر, پرسوں اس دروازے پر. علی والے کل بھی یہی تھے, آج بھی یہی ہے, صبح محشر میں بھی اسی دروازے پر نظر آئیں گے. تو امام غزالی کہتے ہیں یہ کوئی پیشہ ور فقیر نہیں تھا, یہ اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا. جملہ سنے آپ, پورا حوالہ میرے ذمہ, پورا ریفرنس امام غزالی کا ہمارے ذمہ. یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیں, پوری توجہ میں آپ کی چاہوں گا 5-7 منٹ تک. یہ تھوڑی سی بحث ہے, نتیجہ اس کا پھر انشاءاللہ نجف تک جا کر آپ کی زبان سے نکلا ہوا نعرہ اگر نجف کی دہلیز کو چوم کر نہ جائے تو پھر محسن نقوی کی نظر یہ جملہ کرنے کا فائدہ کیا ہے. میں اپنے شہید بھائی کی نظر کروں گا یہ جملہ بھائی جعفر علی میر کی اور ان کے بھائیوں کی اجازت سے, لیکن پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. اگر امام غزالی کہتے ہیں کہ سائل فرشتہ تھا, آ کر آواز دی, واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. علی نے اشارہ کیا, انگوٹھی نکال کر لے گیا. بات بھی اب سمجھ میں آئی, فرشتہ ہی ہوگا, ورنہ علی تو باجماعت نماز پڑھ رہے تھے. اگر عام فقیر ہوتا تو در مسجد پر تھا, علی صف اول میں تھے, پیچھے بڑے بڑے قداور نمازی کھڑے تھے. حالت رکوع میں اس نے سب سے آگے کھڑے ہوئے علی کی انگلی کے اشارے کو دیکھ کیسے لیا؟ مسجدوں کی اتنی صفیں کراس کر کے کیسے آ گیا؟ اس نے حالت رکوع میں انگلی کے اشارے کو دیکھا کیسے؟ یقیناً فرشتہ ہی ہوگا. ہاں توجہ. اب میں یہاں پھر روک کر یہ بات میں کہتا ہوں, یہاں تک تو امام غزالی نے کہا, میرے زمانے میں امام غزالی ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ نے یہاں تک تو کہہ دیا, آخر اللہ سے اپنے یہ بھی تو پوچھیں کہ یہ فرشتے کو ضرورت کیا پڑی تھی نماز کے بعد آ جاتا. اول تو ایسی انگوٹھی کی ضرورت کیا تھی کہ حالت رکوع میں لے جانا چاہتا ہے, تو جواب یہی آئے گا اللہ کی جانب سے کہ میں نے اپنے فرشتے کو علی کے دروازے پر, اپنے گھر پر, توجہ, اپنے گھر پر یعنی مسجد میں اپنے فرشتے کو انگوٹھی لینے کے لیے سائل بنا کر اس لیے بھیجا کہ ہر دور کے مفتیوں اور قاضیوں کے فتووں کو دراوی اور چناب کے پانی میں غرق کرنے کے لیے شیعان حیدر کرار تیار رہے, اور قیامت تک یہ قرآنی شریعت بنے کہ گھر بھی میرا, فرشتہ بھی میرا, نماز بھی میری, قیام بھی میرا, قعود بھی میرا, ملک بھی میرا. سوال بھی مجھ سے ہوگا, میرے گھر پہ ہوگا, مگر پورا علی کے ہاتھوں سے ہوگا. کیا سن رہے ہو؟ مل کر حیدری. نہیں میری جان, جیو خبلی, جیو میری جان, بنا دیتے ہیں سلمان. سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن, سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن. ارے ٹھیک دیتے ہی سلیمان بنا دے. علی کی بادشاہی ہے. سلامت رہو, جو نعرہ لگائے گا مولا سلامت رکھے. من کی مراد پائے گا, بے شک قاضی خود مدد کو آئے گا. قاضی کی مدد جس سے لینا. سپر پاور جا رہا ہے. علی مولا, 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 علی
نعرہ حیدری، بلند ترین سلوات محمد علیہ۔ یار کس نور پر مجلس ہے؟ اب اس نور پر ہے تو مجھے یہ جملہ نور العلا نور کی منزل پر جامع کوثر کی طرح آپ کے دلوں میں انڈیلنے کو جی چاہتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، آپ کے ان تاریخی اجتماعات کو عزیزان محترم اس جملے پر ذرا سی توجہ فرما لیں۔ بزرگوں سے دعائیں لوں گا، نوجوانوں سے جذبے لے رہا ہوں، مولا ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے، ان کی ماں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ جو انگوٹھی لینے آیا تھا، اسے جو علی نے انگوٹھی دی ہے، یہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، یہ انگوٹھی وہ تھی جو سلیمان نبی کی انگلی میں تھی، اور اس انگوٹھی سے سلیمان اپنا سارا نظام حکومت چلاتے تھے۔ اب علی کی بادشاہی کو سمجھتے رہنا ذرا، اب سوچنا خدا کے لیے سوچنا، میں کوئی خداوت نہیں ڈالا اس میں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جناب سلیمان نبی کی انگوٹھی تھی، اور اس انگوٹھی کے طاقت پر سلیمان نے ہوا کو بھی مسخر کیا تھا، جنوں کو بھی مسخر کیا تھا، چرند و پرند کو بھی مسخر کیا تھا، بساط فضا پر تخت بھی لگاتے تھے، ساری کائنات ان کے تصرف میں بھی تھی اس انگوٹھی کی بنا پر۔ اور جب جناب سلیمان کا انتقال ہوا ہے تو جبریل امین سلیمان کے ہاتھوں سے یہ انگوٹھی نکال کر لے گئے تھے۔ اب جملہ سننا، عجیب انکشاف ہو رہا ہے۔ تعین جس کے ذہن میں علی کی بادشاہی کا آج آ جائے، میں سمجھوں گا میرے بھائیوں کی کہ یہ برپا کی ہوئی پوری مجلس اور آپ کا یہ آنا قبول ہوگا مولا کی بارگاہ میں۔ جملے پر آپ غور فرما لیں، یہ پوری توجہ، سلیمان نبی جس انگوٹھی سے پورا نظام حکومت چلاتے تھے، جب جناب سلیمان نبی کا انتقال ہوا، ان کی روح قبض کی گئی، تو وہ اپنے محل کا معائنہ فرما رہے تھے، عصا تھی ہاتھ میں، اور یہ کہہ کر گئے تھے، خبردار nobody is allowed to enter behind us۔ بادشاہ تھے نا، سلطان تھے نا، خبردار ہم اکیلے اپنے محل کا معائنہ کریں گے، کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے۔ اب جب نبی یہ کہہ دے نا کہ کوئی ہمارے پیچھے نہ ہے، کہا اتنی مہلت دو گے کہ میں محل کا معائنہ تو کر لوں، اتنی شوق سے میں نے بنوایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا اتنا ٹائم دے دو کہ یہ میں اپنی عصا اٹھا کر رکھ دوں؟ کہا نہیں۔ کہا یہ اتنا بڑا نظام حکومت اچانک میرے مرنے کے بعد کیسے چلے گا؟ جن چرن پرن ویش تیور مرگ یہ سارے میرے قبضے قدرت میں ہیں، اتنی بڑی سلطنت کا نظام؟ کہا آمنا شکرا، آپ اسی طرح عصا کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑے رہیں، ہم روح قبض کر لیں گے، اور آپ کے کلمہ پڑھنے والے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نبی مر گیا یا نہیں، آپ اسی طرح کھڑے رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ کا جانشین پورا نظام حکومت نہ سنبھال لے۔ آپ اسی طرح سے کھڑے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، پورا نظام حکومت نہ سنبھال لے، تاکہ پھر میری موت کا پتہ کیسے چلے گا کہ آہستہ آہستہ اللہ دیمک کو حکم دے گا کہ دیمک آپ کی عصا کو لگے گی، عصا آہستہ آہستہ چاٹتی جائے گی، لیکن دیمک صرف عصا تک پہنچے گی، جس میں نبی کو نہیں ٹچ کر سکتی۔ جب وہ عصا ٹوٹ کے گرے گی، آپ نیچے گریں گے، آپ کی موت کا اعلان ہوگا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، یعنی قرآن نے تصدیق کر دی اور علماء تفسیر نے متفقہ طور پر طے کر دیا کہ قرآن مجید کی روح سے معصوم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ معصوم مرنے کے بعد بھی اپنا نظام حکومت کھڑے کھڑے عصا کے سہارے چلاتا رہتا ہے، اور مرنے کے بعد معصوم کے جسم کو دیمک نہیں لگتی بلکہ عصا تک اثر پہنچتا ہے۔ تو اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، سلیمان جیسے نبی کا جسم مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا تو
شکر گزار ہوں، لیکن علی کی بادشاہی کو ایک جملے میں آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ، وہ یہ کہ جب یہ ہوا، یہ واقعات پھر کسی وقت پیش کروں گا، جناب سلیمان کے ہاتھ سے جبریل وہ انگوٹھی اتار کر لے گئے اور امانتاً اپنے پاس اس لیے رکھی کہ روح الامین تھے، پھر کسی نبی کو یہ انگوٹھی دی نہیں، توجہ کرو دوستو، پھر کسی نبی کو یہ انگوٹھی دی نہیں۔ جب سرکار رسالت پاک مبعوث و رسالت ہوئے ہیں، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت توجہ پر۔ جب سرکار مبعوث و رسالت ہوئے ہیں تو جبریل امین سلیمان کی یہ انگوٹھی اللہ کی طرف سے محمد کو تحفے میں دے گئے، اور محمد نے اپنی طرف سے یہ انگوٹھی علی کو تحفے میں دے دی۔ علی نے یہ ملک سلیمان جس سے چلتا تھا، ابھی بھی میں اگر علی کی بادشاہی نہیں سمجھا سکا تو پھر مجھے حق نہیں ہے علی کے فضائل پڑھنے کا۔ آپ آسمانوں پہ جا کر علی کی بادشاہی کا اقرار کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی دیکھیں مجھے اگلا جملہ کہنے دیں۔ سلیمان کے ہاتھ سے جبریل نے لی، جبریل نے امانت میں رکھی، امام غزالی کہہ رہے ہیں جبریل نے لا کر محمد رسول اللہ کو تحفے میں دی۔ محمد رسول اللہ نے یہ انگشتر سلیمانی جو یاقوت سرخ کی تھی یہ علی کو تحفے میں دی۔ علی کو تحفے میں دی کون سی انگوٹھی؟ جو ملک سلیمان کی مالک تھی، سارا نظام سلطنت سلیمانی جس انگوٹھی پر چلتا تھا، علی نے وہ انگوٹھی زکات میں دی ہے، زکات میں۔ نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھہرو 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 ٹھہرو، آئے گا تاریخی نعرہ۔ میں تو کہہ رہا تھا نا معجزہ نہ ہوا تو پھر فائدہ کیا ہے اس علی کے منبر کے صدقہ کا؟ علی نے یہ انگوٹھی زکات میں دی ہے، خیرات میں نہیں۔ خدا کے لیے سمجھو، علی نے یہ انگوٹھی دوستو، علی نے یہ انگوٹھی زکات میں دی ہے۔ قرآن کی آیت ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ زکات علی نے یہ ملک سلیمان جس سے چلتا تھا یہ انگوٹھی علی نے زکات میں دی ہے، خیرات میں نہیں۔ خیرات میں سارا مال دے دیا جاتا ہے، زکات میں 2.5% دیا جاتا ہے۔ توجہ کرو توجہ کرو، یعنی یہ سلیمان کی ساری سلطنت علی کی بادشاہی کی زکات ہے۔ علی 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 اب آسمانوں پر جا کر دونوں ہاتھ بلند کر کے جس کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، حیدری علی مولا 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 نعرہ حیدری تاریخ میں۔ اور لو میں اس راز سے بھی پردہ اٹھائے دے رہا ہوں۔ نہیں، بہت خوبصورت نعرہ پیچھے سے آیا ہے، سب مل کر جواب دیں۔ میرا بھائی لگائے گا شیخ صاحب، حیدری نعرہ جو لگتا ہے شیرانہ نعرہ انشاءاللہ پورے دونوں ہاتھ بلند کر کے موچی دروازے کی تاریخ کا آج کا تاریخی سب سے بڑا نعرہ، پورے کلیجے کی طاقت صرف کرو۔ سلامت سلامت رہے۔ منافقین لرز پڑے، سنبھل نہ پائے، گر پڑے۔
کا لال ہے جو کہہ رہا ہے علی 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 نعرہ حیدری. اور فیصلے لو میری جان, دریا میرے سلامت بھیجے بابا نے بنا. اور میں نے بہت توجہ 14 محرم کو بدر براق سے لے کر ماڈل ٹاؤن اور گلبرگ اور موچی دروازے کی ان ساری مجلسوں میں جو 25-30 مجلسیں میں نے پڑھی ہیں, میں نے یہ علی مولا کے نعرے کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ بتاؤں گا یہ علی مولا جو ہم کہہ رہے ہیں یہ آخر ہے کیا. دوستو پوری توجہ, امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ علی مولا یہ انسانوں کا نعرہ نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, پردہ اٹھا رہا ہوں, الا لیعبدون, ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. توجہ دوستو, بی بی بیٹھ جا, بیٹا بیٹھ جا, ادھر بتاؤ, بہت توجہ, بی بی بیٹھ جاؤ ادھر. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. توجہ ہے, ہم نے نہیں خلق کیا. آپ کو تحفہ دے رہا ہوں, میں نے وعدہ کیا تھا. اس کا پس منظر بتا کے 2 جملوں میں نتیجہ دیتا ہوں. جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. پیغمبر اسلام واقعہ آپ کا سنا ہوا, امام شافعی نے ایک جملہ کہا ہے, یہ اس جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ایک مقام پر پیغمبر اسلام ٹھہرے, رکے, قیام کیا, صحرا میں خیمہ زن ہوئے, صحابہ اکرام کو بھیجا. بیر العلم کا وہ مقام تھا. صحابہ اکرام گئے, کنویں پر پانی لینے گئے, آگ کے شعلے دیکھے, مخلوق نظر نہیں آئی. پیغمبر کی خیمے میں واپس آ گئے. سرکار آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, ہمارا ڈول واپس پھینک دیا گیا ہے. فتبسم محمد رسول اللہ, تو مسکرائے پیغمبر اسلام. فنظر علی وجہ علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری. ابھی میں نے بالکل اس لیے آہستہ رکھا ہے کہ میں اس چہرے سے نقاب اٹھا رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو علی مولا کا ورد کریں گے نا, چونکہ سمجھ جائیں گے کہ آخر اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ. آج پہلی مرتبہ اپنی 26 سال کی زندگی میں خطیبانہ پہلی مرتبہ آج میں اپنے یہاں کی اس ذاتی خصوصی ہماری اپنی مجلس ہوتی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں مولا سلامت رکھے میرے بھائی کو, جعفر امیر کو, ان کے بھائیوں کو, ان کے بچوں کو, ان کی بیٹی کو. مولا سلامت رکھے میری بیٹی کو اور بیٹے کو اور ان کے اعزاء اور احباب کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, دوستوں کو, احباب کو جو دور و دراز سے یہاں آئے ہوئے ہیں. ایک ایک کی توجہ میں سب کی چاہتا ہوں. عزیزو, امام شافعی کہتے ہیں فتبسم, مسکرائے پیغمبر اسلام, دیکھا علی کی طرف, گئے علی کنویں میں پانی لینے کے لیے, ڈالا ڈول, واقعہ سنا ہوا ہے نا, ڈول ڈالا, جنہوں نے واپس پھینک دیا, علی نے پھر ڈول ڈالا, پھر واپس پھینک دیا. تیسری مرتبہ علی نے کہا خیال رکھنا کوئی اور نہیں آیا, ابو طالب کا بیٹا علی پانی لینے آیا ہے. اور اب اگر ڈول واپس آیا تو ڈول کے سطح آپ سے بلند ہونے سے پہلے علی تم سے خدا کر ملاقات کر لے گا. میں خود روک رہا ہوں آپ کے جذبات کے سمندر کو. تھوڑی دیر کے لیے کوئی نعرہ نہیں, اس کے بعد دریا بہے گا انشاءاللہ. تیسری مرتبہ سطح آپ سے, امام شافعی کا جملہ کہہ رہا ہوں, ایک ایک ریفرنس کا میں ذمہ دار ہوں جب اتنے بڑے وجہ میں بات کر رہا ہوں. پوری توجہ, ڈول ڈالا, سطح آپ سے شرارتی جینوں نے یدخلون فی دین اللہ افواج, جب فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تھے لوگ تو اس میں وہ بھی تو داخل ہو گئے تھے کہ جو یوسوس فی صدور الناس من الجنت. اب ذرا جملے پر آپ توجہ فرماتے جائیں. جان محترم, یہ دونوں آیتیں میں نے کسی پس منظر میں پڑھی ہیں. ادھر سطح آپ سے شیطانی جنہوں نے ڈول کو بلند کیا, ادھر ابو طالب کا شریف خون اطاعت رسول کی دستار سر پہ رکھ کے ذوالفقار میان سے کھینچ کر کنویں کے اندر کودا. اب تلوار چل رہی ہے, چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں, صحابہ اکرام پریشان ہیں, کچھ دولے خدمت پیغمبر میں جا کر کہتے یا رسول اللہ, علی تو کنویں میں کود گئے, تلوار بھی نظر آ رہی ہے, علی بھی نظر آ رہا ہے, علی کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے, لیکن کس پر تلوار چل رہی ہے وہ شکلیں نظر نہیں آ رہی, وہ شکلیں نظر نہیں آ رہی. امام شافعی کہتے ہیں صرف 2 صحابیوں نے مقام
بادشاہی دیکھ لی آپ نے دوسرے مرحلے میں، یعنی میں اعلان کر رہا ہوں 28 صفر 1417 ہجری کے اس تاریخی اجتماع میں، لاکھوں کے مجمع میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ کائنات از روئے قرآن جنوں سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ جنوں کا تذکرہ 5 مقامات پر قرآن میں موجود ہے، تو ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ جن کوئی خیالی مخلوق نہیں ہے۔ میں نے پورا عشرہ محرم کا اس عنوان پر کراچی میں پڑھا ہے، عزیزان محترم کسی وقت میں تفصیل عرض کروں گا، لیکن ایک جملہ سن لیں، یہ طے ہے کہ کائنات میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں جن موجود نہ ہو۔ تو جس طرح انسانوں پر اللہ اور محمد کی شریعت واجب ہے، اسی طرح جنوں پر بھی شریعت واجب ہے۔ جیسے ہمیں مسئلے پوچھنے پڑتے ہیں، ایسے مسئلے جنوں کو بھی پوچھنے پڑتے ہیں۔ تو قاضی صاحب چاند نظر آیا یا نہیں یہ تو آپ ہمیں بتا دیں گے۔ اگر کوئی جن آ کر آپ سے پوچھنے لگے کہ کل روزہ رکھوں یا عید مناؤں، سارا دھرنا بھی بھول جاؤ گے، مرنا بھی۔ اور اس اعلان کو یہاں سے لے کر جانا اپنے اپنے گھروں کو مولا کے سائے میں، غازی عباس کے پرچم کے سائے میں، انشاءاللہ خیر و عافیت سے سال بھر دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ یہ جملہ سن کے جاؤ کہ یاد رکھو مسلمانوں میں 72-73 فرقے ہیں، لیکن جنوں میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یا تو جن کافر ہیں یا جن شیعہ ہیں۔ بہت بڑی بات کہی ہے میں نے، یا تو جن کافر ہیں جو شیاطین ہیں، جو شیطان کے چیلے ہیں، یا تو وہ جن ہیں یا وہ جن ہیں جو پورا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اسی لیے کائنات میں امام الانس والجنہ صرف علی کا نام ہے اور کسی کا نام نہیں ہے۔ تو اب جو تم کہو گے خدا کی قسم علی کی قسم تمہاری آواز سے جنوں کی آواز مل جائے گی، نجف تک پہنچاؤ۔ علیم مولا علیم 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 مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو مولا سلامت رکھے۔ اس عروج پر آ گئے ہو تو علی کی بادشاہی کا ایک جملہ، علی کی بادشاہی کا وارث حسن۔ سنو سورہ کوثر کی عملی تفسیر حسن، رسول کو ابتر کے تانوں سے بچانے والا حسن، جو ہجرت کے 30ویں سال 15 رمضان کو قرآن کی طرح رحل آغوش فاطمہ میں نازل ہوا۔ ارے صلوات بھیج دینا، اس سے بڑا جملہ۔ اور میں نے کہا نا میں پوری مجلس نظر کر رہا ہوں، میر مدد علی اور محسن نقوی شہید دونوں دوست، ایک میرا بزرگ ہے ایک میرا شہید بھائی ہے، دونوں کی نظر کر رہا ہوں۔ تو پھر محسن کے ایک قطعے کا ایک لفظ بدل کر، چونکہ یہ مجھے اختیار محسن کی زندگی میں بھی تھا، میں اس کے بہت سے مصروں کے لفظ بدل دیا کرتا تھا، لیکن قیامت کا قطع ہے، اگر سن سکو آج تک شاید میں نے بھی اس مجلس میں نہیں سنایا ہوگا اور محسن نے بھی نہیں سنایا ہوگا، لیکن جملہ سنو، اگر چوتھے مصرے پر جو رزق لینے آیا ہے دسترخوان حسن سے، جو صحت لینے آیا ہے دسترخوان حسن سے، جو اولاد لینے آئی ہیں مائیں بہنیں
دسترخوان حسن سے، جو اپنے بچوں کو جیلوں سے چھڑانے آئی ہیں مائیں بہنیں دسترخوان حسن سے، جو قیدیوں کی رہائی کے لیے آئی ہیں دسترخوان حسن سے، جو وسعت رزق لینے آئی ہیں دسترخوان شہنشاہ کون و مکاں سے، جو مالک کون و مکاں کے لال علی کی بادشاہی کے وارث حسن کے دربار میں بیٹھے ہو، یہاں سے وہاں تک یہ چاروں مصرے سنو، جو لکھنا چاہو وہ لکھ لو کہ اس کے بعد اس مصرے کو پھر اس انداز میں کوئی نہیں پڑھے گا۔ حسن مولا بیٹے کھول دے جتنی آواز ہے۔ جنت البقیع کے دربار تک پہنچاؤں گا یہ مصرع، یہ محسن نقوی کا چوتھا مصرع ہے۔ سن میرا بیٹا عقیل، اسد، میرے لال، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ تو اپنے باپ کا نام روشن کرے گا۔ کون کہتا ہے محسن مر گیا؟ محسن زندہ ہے۔ جملہ سنو، حسن مولا کراچی کے مقاصدے میں بھائی جعفر علی میر بھی تھے، بوتراب امام بارگاہ عزیز آباد میں کل پاکستان میں مشاعرہ ہوا تھا، اس میں محسن کا یہ قصیدہ تھا۔ بڑے بڑے شعراء نے، جس میں قتیل شبائی اور حمایت علی شاعر جیسے تھے، اپنے قصیدے پھاڑ دیے تھے۔ راغب مراد آبادی نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد بس۔ اینی گواہ ہوں، ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ دنیا کو پتا کیا ہے کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، دنیا کو نہیں پتا رہا کہ ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں، دنیا کو کیا پتا کہ روح تو جعفر علی میر کی نکل چکی ہے کیا؟ حسن مولا لو جسے رزق چاہیے، کوئی دعا نہیں کروں گا اس کے بعد، ساری دعائیں ان 4 مصروں میں ہیں۔ حسن مولا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ساری رات یہ لفظ کہتا رہوں اور کہیں کوئی رنگ ایسا آ جائے جیسے محسن کہتا تھا، اور اگر یہ رنگ نہیں آ رہا تو تمہاری آنکھ میں آنسو کیوں؟ حسن مولا او مولا تمہیں سلامت رکھے، میری ماں بہنوں تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے، تمہاری گودیاں آباد رکھے، تمہارے نونہالوں کو سلامت رکھے، تمہارے سہاگ سلامت رکھے، تمہیں رزق دے، جو بچیاں بیمار ہیں انہیں سغرا کے صدقے میں صحت و تندرستی دے۔ یہ مجلس بڑی معجزے کی منزل پر پہنچ گئی ہے۔ حسن مولا حوادث جب اندازے دیگر پائے، چوتھے مصرے سن کر جنت البقیع تک آپ کو نعرہ پہنچانا ہے، اور یہ اس تقریر کا، اس مجلس کا آخری نعرہ ہوگا۔ ذرا سے اپنے جذبات پہ کنٹرول کر کے، مجھے پتا ہے کہ آنسو نہیں روک سکتے، پڑھوں گا مسائل۔ حسن مولا حوادث جب اندازے دیگر آئے، تیری بخشش کے ساماں آنکھ سے دل میں اتر آئے۔ میرے مولا حسن، جب مجھے حادثوں نے گھیرا تو تیری بخشش، تیری رحمت، تیرے کرم کے سامان میری آنکھوں سے میرے دل میں آئے۔ حسن مولا حوادث جب اندازے دیگر آئے، تیری بخشش کے سامان آنکھ سے، میرا بیٹا یہ شعر تو نے بھی نہیں سنا ہوگا، سن عقیل، تیری بخشش کے سامان آنکھ سے۔ محسن کے جتنے دوست بھائی جعفر علی میر کے گھر میں بیٹھے، مولا انہیں سب کو سلامت رکھے۔ سب کی نظر کر رہا ہوں، سب کی آوازیں ہیں، میں بھی آخر انسان ہوں، میرے بھی دل کا ٹکڑا گیا ہے، میں بھی اپنے جذبات قابو کر کے پڑھ رہا ہوں نا، تو تم بھی یہ چوتھا مصرع اپنے دوست کی نظر کر لو۔ تیری بخشش کے سامان آنکھ سے دل میں اتر آئے، تلاش رزق، اور میری ماں بہنوں، تلاش رزق کی خاطر جو سوئے آسماں دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے۔ نعرہ حیدری، اپنے کلیجوں میں علی کی ولایت کو ماں کے مقدس دودھ کی امانت سمجھ کر محسن نقوی کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کر کے 28 صفر 1417 ہجری کا امام حسن کی بارگاہ میں ان کے بابا علی کی بات
بادشاہی کا تاریخی نعرہ جبریل کے پروں پر رکھ کر اس محلہ شیعہ سے پہنچاؤ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ علیم 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 مولا علیم علیم نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات بھیج دو محمد عالم۔ تیری بخشش کے سامان آنکھ سے دل میں اتر آئے ہیں مولا، تلاش رزق کی خاطر جو سوئے آسمان دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے۔ یہ حسن کا دسترخوان تھا، پتہ ہے حسن کا دسترخوان؟ سنو گے حسن کا دسترخوان؟ علی کو دفنانے کے بعد 21 رمضان کو علی جیسے بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب حسن و حسین اور علی کے بیٹے واپس آ رہے ہیں تو راستے میں چند نابینا فقیروں کو دیکھا۔ نابینا سائل اور بھکاری بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حسن و حسین آخر علی کے بیٹے تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے نا۔ فقیروں کے پاس جا کر کہتے ہیں بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کھانے کو اگر نہیں ہے تو ہم پیش کریں، افطار کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم پیش کریں۔ کہا افطار کے لیے تو موجود ہے، پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہے ہیں کہ جب سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے ایک سخی ہمارے پاس عین افطار کے وقت آتا تھا، اپنے ساتھ بیٹھ کر ہمیں روزہ افطار کراتا تھا۔ ہم روز لیے رہے ہیں کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں وہ آیا نہیں، اللہ کرے خیر سے ہو۔ دیکھو حسن کی عظمت، وہ آیا نہیں، اللہ کرے خیر سے ہو۔ حسن مصطفیٰ میرا مولا کہتا ہے تم غم نہ کرو، پہلے روزہ تو افطار کرو۔ کہا نہیں وہ آیا نہیں تو ہم نے افطار بھی نہیں کیا۔ اس لیے کہ وہ جتنے پیار سے ہمیں روزہ کھلواتا تھا اتنے پیار سے ہمیں فقیروں کو کوئی روزہ کھلوانے والا نہیں تھا۔ آیا نہیں ہے۔ حسن ایک مرتبہ بے قرار ہو کر کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، ہم تمہارے ساتھ افطار کرتے ہیں، ہم سے قسم لے لو ہم نے بھی 3 روز سے روزہ افطار نہیں کیا۔ کہا تم نے کوئی افطار نہیں کیا؟ کیا تمہارے پاس بھی وہ آیا کرتا تھا؟ ایک مرتبہ حسین سے برداشت نہیں ہوا، کہتے بھیا حسن بتا کیوں نہیں دیتے؟ ارے وہ میرا بابا علی تھا، ہم اس کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ ابن ملجم نے ضربت ماری، وہ 3 دن سے زخمی تھا، ہم اسے ابھی دفنا کر آ رہے ہیں۔ کس انداز سے آج ماتم کی ابتدا ہوئی۔ عزیزانو، فقیروں نے جو حسن حسین کا نام سنا نا، ٹٹولتے ہوئے ہاتھوں سے حسن حسین کے پیر پکڑ کے کہتے ہیں اوہ میں قربان، شہزادے آئے ہیں ہمارے پاس، شہزادے آئے ہیں ہمارے پاس، شہزادے آئے ہیں ہمارے پاس۔ عزیزانو، ایک جملہ اور سنو گے حسن کے لیے؟ حسن کتنا بڑا بادشاہ مولا ہے، جو چاہو آج مان لو، مگر رونا ایسے جیسے حسن کا رونے کا آج حق ہے، جیسے زینب چاہتی ہے میرے بھائی تو ایسے رو، رونا ایسے جو مانگو گے مل جائے گا۔ عزیزانو، حسن کے دسترخوان کا عالم یہ تھا، سنو گے جملہ، حسن کا دسترخوان 24 گھنٹے میں کبھی لپیٹا نہیں جاتا تھا، ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ انواع و اقسام کے کھانے جو عربوں کو میسر بھی نہیں تھے وہ مولا حسن کے دسترخوان پر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ 2 سائل آئے، انہوں نے تھوڑا کھانا کھایا اور کچھ آنکھ بچا کر چپکے اپنی زنبیل میں حسن کے دسترخوان سے تھوڑا تھوڑا کھانا اٹھا کر چھپا کر اٹھنے لگے۔ حسن کہتے ہیں چھپاتے کیوں ہو؟ لے کر کیوں جا رہے ہو؟ جتنا چاہو کھا لو، پھر آ کر کھا لینا، کبھی کمی نہیں ہوگی، یہ دسترخوان کبھی بند نہیں ہوتا۔ سنو گے جملہ؟ وہ دونوں فقیر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا حسن ہمیں معاف کر دینا، ہماری نیت چوری کی نہیں ہے، بلکہ کوفے، بہت جملہ سن لو، کوفے میں ایک بادشاہ رہتا ہے جو اتنا غریب ہے، جو جو کی سوکھی ہوئی روٹی پانی کے نمک کے پانی سے ڈبو کر کھاتا ہے۔ ہم اس کے لیے کچھ کھانا لے کر جا رہے تھے، اس نے تو زندگی میں اتنا اچھا کھانا کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ حسن
ماتم کر رہی ہوں، اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ دوستو، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مجھے پہلے ایک جملے کا جواب دے دو، میں مصائب پڑھوں گا۔ آج سورہ کوثر کے تاجدار کا ماتم کرنے آئے ہو نا، آج رسول اللہ کا ماتم کرنے آئے ہو نا، آج رسالت مآب کا ماتم۔ مجھے بتاؤ میری ماں بہنوں، اتنی بڑی تعداد میں وہ دیکھو تاحت نظر، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہاری آرزویں پوری کرے۔ آج تم اتنی بڑی تعداد میں آئی ہو، چونکہ تمہیں پتا ہے نا کہ ایک فاطمہ ہے، دو غم ہے۔ میرا نوجوان وہاں تک سر پیٹ رہا ہے۔ ایک فاطمہ زہرا، آج ہی دو غم ہے۔ ایک فاطمہ کو بابا کا غم، کس کا پرسل ہوگی بی بی اپنے اس باپ کا کرنے کے بعد 3 مہینے کے اندر فاطمہ پہ اتنے مصائب پڑے کہ سر کے بال سفید ہو گئے۔ اور کیا جملے سن رہے ہو عددارو؟ رسول اللہ کا پرسہ دو پہلے آج فاطمہ کو، پھر حسن کا پرسہ دیں گے۔ پہلے یہ جملہ سن لو، میں نہیں کہتا، میں مجمع سے پوچھ رہا ہوں۔ اور میری ماں بہنوں، تم میں 40 برس کی ماں بھی ہوگی، 50 برس کی ماں بھی ہوگی، 60 برس کی ماں بھی ہوگی۔ ضعیفہ ماں، تمہارے بچوں کو مولا سلامت رکھے، تمہاری گودیاں آباد رکھے۔ جو مائیں نہیں ہیں، اللہ انہیں رباب کے صدقے میں اولاد عطا کرے۔ اتنی دعائیں دے کر جملہ کہہ رہا ہوں۔ بتاؤ، فاطمہ زہرا کا جب نام لیتے ہو تو کس ضعیفہ کا تصور ذہن میں آتا ہے؟ پتا ہے تمہیں 50 برس ہوئے نا، ضعیف ہوتے ہوتے یہ میری ماں سر پیٹ رہی ہے۔ 50 برس کے بعد ابھی بھی تیرے پورے بال میری ماں سفید نہیں ہے۔ یہ دیکھ فاطمہ زہرا کتنی جلدی ضعیف ہوئی۔ جناب زینب کہتی ہے، بی بی زینب کہتی ہے، جب میری ماں حق لینے دربار میں گئی، میرا بیٹا مولا سلامت رکھے، میرا خیل بیٹا بھائی مولا تمہاں رو۔ بی بی زینب کہتی ہے، جب میری ماں حق لینے دربار میں گئی، میری ماں کی عمر 18 برس تھی۔ تم نے 18 برس کی ضعیفہ دیکھی ہے؟ سمجھ لو، ٹھہر ٹھہر کے رو، اس لیے کہ قیامت تو برپا ہونا ہے۔ مولا کے صدقے میں جملہ سننا۔ بی بی زینب کہتے جب میری ماں دربار میں گئی، اس کی عمر 18 برس کی تھی، اور جب دربار میں گئی تو میری ماں کے بال سفید تھے۔ دربار میں 4 گھنٹے کھڑے ہو کر جب رسول کی بطول بیٹی محروم واپس پلٹی تو بی بی زینب کہتی ہے، میری ماں کے بالوں میں فضہ کے بالوں کی طرح چاندی آ گئی تھی۔ اللہ جانے 4 گھنٹے کا صدمہ۔ تو کیا سنا تم نے؟ لو محسن نقوی میرا بھائی شہید، آج اس کے بدلے کے مصائب بھی پڑھنے ہیں مجھے، تو 2 جملے اس کے بھی سن لو جو وہ بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ وہ محسن ہی پڑھتا تھا، اسی کا حق ہے، لیکن فضائل تم نے اس کے بیٹے سے سن لیے، مصائب کا جملہ اس کے بھائی سے سن لو۔ عزادارو، بی بی زینب کہتی ہے، میری ماں دربار میں گئی، 4 گھنٹے مسلمانوں کے دربار میں رسول کی بطول بیٹی اکیلی کھڑی رہی۔ اور جب یہ محسن نقوی کے جملے تھے، اور جب بطول کے پیروں پر کھڑے کھڑے ورم آنا شروع ہوا، بالکل محسن کے جملے پڑھوں گا۔ محسن یہ جملہ کہا کرتا تھا، تو ورمائے ہوئے پیروں کو شرمائے ہوئے لہجے میں دیکھ کر ایک مرتبہ گھر کے نوکر سلمان سے کہتی ہے، چاچا سلمان، حاکم سے کہہ دے میرے مقدمے کا فیصلہ جلدی کرے، میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں۔ ماتم کرو مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، سلمان حاکم سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں محسن کے بعد بھی اس طرح رو سکو گے یا نہیں۔ محسن اس طرح سے یہ جملہ پڑھتا تھا، جب سلمان نے کہا حاکم میرے رسول کی بیٹی کہتی ہے میری شہزادی کے حق کا فیصلہ جلدی کر دے، اسے اتنی دیر دربار میں کھڑے رہنے کی عادت نہیں ہے۔ عزادارو، جملہ سنو گے جو محسن کہتا تھا، ایک مرتبہ تخت پہ بیٹھے ہوئے مسلمانوں نے سلمان کو خطاب کر کے کہا، سلمان اپنی شہزادی سے کہہ دے کہ اب یہ منبر تیرے باپ کا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، او ماتا
رات ہو گئی ہے تمہیں روتے ہوئے، سارا دن ہو گیا ہے تمہیں روتے ہوئے میرے بھائی، مولا تیری دعائیں قبول کرے، مولا تمہارا رونا قبول کرے، لو جس کے دل میں جو دعائیں ہیں مانگ لو، میں جملہ کہہ رہا ہوں تو برداشت کرے۔ عزادارو سنو گے؟ ہاں روک لو، سانسیں روک لو، مجھے محسن کا جملہ کہنا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو ہمارا فقہ کب سے بنا؟ ہم سے پوچھتے ہو ہمارا فقہ جعفری کب سے بنا؟ ہم سے پوچھتے ہو ہمارا راستہ مسلمانوں سے کب سے علیحدہ ہوا؟ ارے ہمارا راستہ تو اسی دن مسلمانوں سے علیحدہ ہو گیا تھا جس دن مسلمانوں کے دربار سے رسول کی بطول بیٹی منہ پھرا کر محروم واپس گئی تھی، اور محسن نقوی کہا کرتا تھا کہ بطول اس محرومی کے عالم میں گئی ہے کہ جب سے نے مسجد کو عبور کیا ہے تو بڑے بیٹے حسن نے، سنو گے حسن کے ماتم دارو، شہزادہ حسن کے ماتم دارو سنو گے؟ بڑے بیٹے مولا حسن نے ماں کا دامن پکڑ کے ایک جملہ کہا، اماں حق لے آئی نانا کی امت سے؟ میرے مولا مجھے طاقت دینا پڑھنے کی، انہیں طاقت دینا سننے کی، یہ جملہ سن لے، جملہ پڑھ رہا ہوں اپنے محسن نقوی شہید کا، اماں حق لے آئی نانا کی امت سے۔ آج حسن کو زہرا نے جواب نہیں دیا، دامن چھڑایا، آگے بڑھ گئی، لاڈلا بیٹا حسین جس کی کوئی بات بطول نے کبھی ٹالی نہیں، حسین نے اپنے مزاج کے مطابق ماں کا دامن پکڑ کے کہا، اماں جب جانتی تھی کہ حاکم شریف نہیں ہے تو دربار میں گئی تھی کیوں؟ تو ماتم کرو نا، ماتم کرو۔ یہ ہے حضرت نے مولا تمہیں سلام ہے، اور میرا بھائی مولا تمہیں سلام ہے، اور میرے بھائی مولا تمہیں سلام ہے۔ یہ مجلس اس منزل پر ہے، دیکھو 5-7 منٹ کی زحمت، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جہاں چاہو نا کہ تمہاری ہر تمنا دعا پوری ہو، وہاں ماتم کر کے رو لینا۔ عزادارو آج بطول نے میری ماں بہنوں حسین کو بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جو تھوڑے دل کا مومن یا مومنہ ہے وہ مجھے معاف کر دے، میں اتنے سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، لیکن ایک جملہ ہے تاریخ کی حقیقت، میں پڑھے بغیر ماں بہنوں رہ نہیں سکتا۔ تمہارے ہاتھ بھی کھلے ہیں، تمہارے سروں پہ چادریں بھی ہیں ماشاءاللہ، تمہارے وارث بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بازار شام کا نہیں ہے۔ یہ کوٹھوں پر جو خواتین چڑھی ہوئی ہے نا، یہ زینب کو پتھر مارنے کے لیے نہیں، زینب پہ ماتم کرنے کے لیے۔ وہ میری ماں بہنوں جملہ سن لے گا، اب جو ماتم کر سکتی ہے، جیسے ہی حسین سے دامن چھڑا کر، حوصلہ حوصلہ، اور میرے بھائی خدا کے لیے مجھے پڑھنے دینا۔ ہاں ہاں اچھا میں چپ ہو جاتا ہوں، مگر مجھے تو حسن کی شہادت پڑھنی ہے، مجھے یہ جملہ تو کہنے دو۔ میری ماں بہنوں مولا تمہیں، اور میرے بھائیوں مولا تمہیں سلامت رکھے، خدا کے لیے برداشت کر لینا جملہ۔ جیسے ہی بطول بی بی شہر مسجد عبور کر کے اپنے گھر میں داخل ہوئی، اب سننا میری بیٹیوں، تم یہ جملہ سننا، جو میری بیٹیاں ہیں نا وہ یہ جملہ سنے۔ ایک 6 برس کی بیٹی نے آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اور آ کر کہتی ہے، اماں تو دربار اور اتنی دیر یہ حق ہے رونے کا، یہ حق ہے نہ رونے کا۔ تو مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دیکھ میرے بھائی جعفر امیر، مولا تجھے زندگی دے، صحت دے، تیرے بیٹے کو، تیری بیٹی کو، میری بیٹی امریکہ میں ہے، اسے، اس کے بچوں کو، تیرے داماد کو، تیری اہلیہ کو، تیرے بھائیوں کو، بھاوجوں کو، دوستوں کو، احباب کو، مومنین کو، ان مومنات کو مولا سلامت رکھے۔ اتنی بڑی مجلس، وہ یہ جملہ سنو، بہت سنو، ایک بیٹی نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، اماں آپ دربار اور اتنی دیر۔ سنو گے جملہ، اب حوصلہ کر کے سن لینا، اور جس کے بازوؤں میں طاقت ہے اور جس کے سینے میں دم ہے وہ ایک مرتبہ تو زینب کے پردے کو ضرور روئے۔ ایک مرتبہ جس فاطمہ نے حسن کو جواب نہیں دیا تھا، حسین کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، جب زینب نے سوال کیا، زینب کی
संभाल लो नौजवानों, संभाल लो जुमले होश होता। और मौला तुम्हें सर, हाँ मेरे बेटा हाथ में जोड़, अभी जुमले सुन लेना, जब तक हसन का जुमला न कहूँ हमें रोना है। ज़ैनब, अच्छा छोड़ दिए सारे मसाइल। ज़ैनब सब मुझसे दरबार का सवाल करें, तू न कर। अम्मा क्यों? मैं दरबार का सवाल क्यों ना करूं? ज़ैनब इतना समझ ले, दरबार की इब्तदा मैं कराई। सुनोगे अगला जुमला? ज़ैनब दरबार की इब्तदा मैं कराई, दरबार की इंतहा तुझे करना है, मगर मेरे तेरे दरबार में फर्क है। मैं मदीने के दरबार में गई, तू शाम के दरबार में जाएगी। मैं 4 घंटे दरबार में खड़ी रही, तू 9 घंटे शराबी के दरबार में खड़ी रहेगी। मगर ज़ैनब जब मैं दरबार में गई, मेरे सर पे चादर थी, मेरे सर पे चादर थी, मेरे हाथ खुले हुए थे। मगर जब तू दरबार में जाएगी, तेरे सर पे चादर नहीं होगी, हाथ से मातम। और जिनके हाथ खुले हैं वो मातम क्यों नहीं करते? हंसाओ मत, देखो मेरे नौजवानों, संभालो। 2 जुमले सुनो। मौला हसन तेरे मातमदार आए हैं। मौला हसन आज 28 सफर है। अदादारों, मेरा मौला सुबह से रोजे से नहीं उठा, कोई ना उठा। तुम्हें हसन के जनाजे की कसम, सब अपनी जगह बैठे रोते रहो। तुम्हें इमाम हसन की कसम, रोते रहो, मातम करते रहो। 5-7 मिनट देखो क्या मोर्चा दिखाऊंगा। बुला रहा हूं इमाम जमाना को, वही पुरसा लेंगे ना इमाम हसन का। मौला इमाम जमाना, मेरे आका आइए, मेरे सरकार जमाना, तेरी कनीज़ें बैठी हैं, तेरे गुलाम बैठे हैं। मौला मेरा मौला सुबह से रोजे से, मेरा मौला सुबह से रोजे से है। अदादारों, मगरिब की अजान हुई, मेरे मौला ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर एक मर्तबा रोजा खोलने के लिए पानी तलब किया। जोधा बिन्त अशस मलूना जो एक बड़े सहाबी की भतीजी है, जिसने यजीद से शादी के लालच में, मैं तारीख पढ़ रहा हूं, यजीद से शादी के लालच में पानी में जहर मिलाया। मुझे नहीं पता, हसन ने 1 घूंट पानी का पिया, दूसरा हाथ कलेजे में रख के कहा, बैठ जाओ। और तुम्हें हसन की कसम, और तुम्हें मौला हसन की कसम, और मौला हसन के ताबूत की कसम दे रहा हूं, खुदा के लिए। हाँ, मातम करो, वहीं खड़े होकर मातम करो। मुझे 2 जुमले बस, जहां मैं जुमला कहूंगा, तुम्हें मौला हसन की कसम, तुम्हें फातिमा ज़हरा के लाल की कसम, हाथ जोड़कर सैयद कह रहा है, मेरी मेहनत बर्बाद न करना। मैं लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी मजलिस पढ़ रहा हूं, जुमले में गौर कर। हाँ, ये हक है मातम का। ज़ैनब जल्दी आ, मेरा कलेजा कट गया, जल्दी आ, मेरा कलेजा कट गया। ज़ैनब दौड़ी आई, हाथों में एक लगन था, जैसे ही भाई के दहन से लगाया, फातिमा के लाल ने कलेजे के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े लगन में उगलना शुरू किए। हायो ज़ैनब का मुकद्दर, बड़े भाई का कलेजा कटते हुए देखा, छोटे भाई को 70 कदम के फासले पर। हौसला मैं हाथ जोड़ रहा हूं। हाँ, ये हक है, ये मेरी भी तो हिम्मत है ना, और मैं भी इंसान हूं। ज़ैनब कुलसूम देख रही है, भाई कलेजे में टुकड़े उगल रहा है, भाई कलेजे के टुकड़े लगन में उगल रहा है। उम्मे कुलसूम एक मर्तबा, मेरी बात है ना, सुनो, सर पीट के कहती है छोटी शहजादी फातिमा की, और मैं उजड़ गई फिजा, जल्दी मेरे भाई हुसैन को बुला। मैं उजड़ गई, हमारा वारिस चला गया, हमारा हुसैन आए, मेरी तरफ देखना, हौसला रख के, हौसला, बस घड़ी से देख लो, 3 मिनट से ज्यादा नहीं, लेकिन बर्दाश्त कर लेना। हुसैन मस्जिद नबवी से आए, ज़ैनब ने फट के कहते, भैया मैं उजड़ गई, भैया मेरे वारिस को जहर दे दिया, मेरे भाई को जहर दे दिया, हम अहले बैत एक मरतबा फिर उजड़ गए। हुसैन कहते हैं, कौन सा पानी पिया, कौन सा पानी पिया? हुसैन ने पानी का जाम उठाया, हसन ने कोहनी का सहारा लेकर पानी के जाम पे हाथ मारा। हसन, हुसैन बेटा हाथ न लगाना। अदादारों, पानी जो जमीन पे गिरा, सुनोगे, पानी जो जमीन पे गिरा, अल्लामा अदीब आजम जफर हसन अमरोही कहते हैं कि जितने हिस्से पर
اب رو بس، اس سے بڑے مصائب نہیں ہیں. اتری مٹی میں سے آگ لگ گئی، دھواں نکلنے لگا. اللہ جانے حسن کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہوں گے. اور میری ماں بہنوں، میں مصائب پھر پڑھوں گا. تم سے ایک جملہ پوچھتا ہوں تو اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے. تم 3 منٹ سے زیادہ نہیں، تم نے کوئی غریب سے غریب جنازہ بھی دیکھا ہے جو گھر سے اٹھ کر قبرستان گیا ہو اور دفن ہوئے بغیر واپس آ گیا ہو؟ یہ حسن غریب کا جنازہ ہے. جیسے ہی جیسے ہی زینب و کلثوم نے سجا کر روضہ رسول کی طرف بھیجا، مسلمانوں نے کمانوں پہ تیر چلا. بیٹا ماتم کرتے رہنا خدا کے لیے. تمہیں حسن کا واسطہ جملہ میرا، ہاں میرا بیٹا جملہ میرا مکمل ہونے دینا. اور تمہیں حسین کا واسطہ. ادھر مسلمانوں نے تیروں سے حسن کے جنازے کا استقبال کیا. ادھر میرا بھائی ابھی محسن کہہ رہا تھا نا، ویڈیو جو آپ پچھلے سال کی سن رہے تھے، عباس کو چلا لایا. آواز دی بیٹا علی اکبر، ذرا حسن کا جنازہ سوالوں میں ابھی آیا. عباس دوڑے آئے، گھر پہنچے، دیوار میں لٹکی ہوئی تلوار اتاری، تیزی سے دوڑے. زینب نے راستہ روک کر کہا، عباس تلوار لے کر کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تو تجھے بھائی کا جنازہ دے کر بھیجا تھا، یہ تلوار لے کر کہاں جا رہا ہے؟ یا غازی کے ہاتھ زینب کے پیروں پر آئے، ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، شہزادی آج نہ رو، کل جب کہے گی رک جاؤں گا. ماتم کرو، ماتم کرو. اور تمہیں مولا کی قسم، مولا بھائی دو جملے سید اس لیے یہ جملہ مجھے پڑھنے دو. عزادارو، ادھر عباس تھوڑے ہوئے تلوار لے کر جنازے کی طرف اس طرح گئے کہ عباس کی تلوار زمین پہ خط دے رہی تھی. ادھر حسین نے اپنے غازی کے بکھرے ہوئے تیور دیکھ کر کہا، عباس میرے سر کی قسم تلوار نہ اٹھانا، میں مدینے میں کربلا نہیں چاہتا. سنو گے؟ غریب بھائی کو غریب ماں کے پہلو میں لے چلو. اب جو جنازہ نیچے دیکھا تو عزادارو، جنازہ تو سفید ہوتا ہے نا، بس آخری جملے ہیں، کفن تو سفید ہوتا ہے نا. اب جو 18 جوانان بنی ہاشم نے دیکھا، مجھے نہیں پتا امت نے کیسا استقبال کیا تھا، کفن سرخ ہو گیا تھا. حسین نے کہا پہلے گھر لے چلو، جنازے سے تیر تو نکالے. جیسے ہی حسن کا جنازہ زینب کے گھر میں واپس آیا، زینب نے سر پیٹ کر کہا، بھیا حسین، میں نے تو بھائی کو سفید کفن پہنایا. ٹھہرا بیٹا، ٹھہرا، ماتم کرو، ٹھہرو. آخری جملہ، بس آخری، قرآن کی قسم آخری جملہ، بس یہ سن لو، مجھ پہ احسان ہوگا، مجھ پہ احسان. بیٹھے رہو، بیٹھے رہنا، خدا کے لیے ماتم کرنا بیٹھ کر تمہیں امام حسن کی قسم سید ہو کر دے رہا ہوں. یاد رکھو گے سال بھر تک کہ ہاں کوئی مسائل ہوئے تھے، کوئی جنازہ آیا تھا. عزادارو، مجھے نہیں پتا، جیسے ہی بھائیوں نے حسن کا جنازہ صحن خانہ میں رکھا، فاطمہ کی دونوں بیٹیاں، میری ماں بہنوں، زینب و کلثوم جنازے کے نیچے زمین پر بیٹھ گئی. ایک بہن نے ایک تیر نکالا، کلثوم نے دوسرا، زینب نے تیسرا، کلثوم نے چوتھا، زینب نے پانچواں. کلثوم کرو کیا جا، ماتم کیا جا. ایک جملہ قرآن کے، ہاں مجھے وہ جملہ پڑھنے دو. عزادارو، حسن کے جنازے سے تیر نکل رہے تھے، یا قاسم کی ماں ام فروا خاک پر بال بکھرائے اپنے وارث کی بے کسی کو دیکھ رہی تھی. 2.5 برس کا قاسم ام فروا کی. اب یہ جملہ سن لینا، سانس لے لو، قیامت آئے گی. میں نے کہا مجھے نہ روکنا اس جملے پر. بھائی جعفر امیر، یہ مجلس میں قیامت برپا ہونے والی ہے. میں نے سرکار زمانہ کو دعوت دی ہے، مولا آئے حسن کا ماتم کرنے کے لیے، مولا پرسہ دینے کے لیے غلام آئے ہیں. 2.5 برس کے قاسم کو جناب ام فروا روتے ہوئے کہتی ہے، ہر قاسم اگر آج تو جوان ہوتا. ماں کا بڑا ناز ہوتا ہے، میری ماں، اللہ تمہارے جوانوں کے سلامت رکھے.